یہ رب کے سامنے بھی بحث کرتا ہے، رب کے سامنے بھی اعتراض کرتا ہے، رب کے سامنے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں تو ہم جان لیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جس کو لوٹنا ہو اس کو خیال کرنا چاہیے میں نے کدھر جانا ہے، اس بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرا حال کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی مشہور، کسی عزت والی شخصیت کے پاس جانا ہو اور آپ کو ڈر ہو کہ وہ آپ کی کوئی ایسی بات کرے گا تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ یار وہ بات نہ کر دے، کہیں بول نہ دے، میری تو عزت نہیں رہے گی، بھرم نہیں رہے گا۔ تو دو آدمیوں میں تو ہم اتنا خیال کریں اور رب کے سامنے بھری بزم میں سارے لوگوں کے سامنے ہماری پول کھولیں گے تو بتائیے پھر کیا رہ جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دو آدمیوں میں ہماری کوئی برائی کا بیان ہو، تو بھری بزم میں ہوگا پھر کیا کریں گے۔ ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کرنا کیا ہے اور کر کیا رہے ہیں، بھلے وہ تہذیب کے نام سے کریں، ثقافت کے نام سے کریں، آپ جس مرضی نام سے کریں، کیا کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں۔ بنائے کائے کے لیے گئے ہیں، کر کیا رہے ہیں کون، اپنی پہچان نہیں ہے، غیروں کے طریقے اپنا کر چل رہے ہیں، تو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی سب کا مالک ہے، سب نے اس کے پاس جانا ہے، وہ سب سے پوچھے گا۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، اندر سے پہلے خود کانپ جاتا ہوں۔ قیامت میں اللہ کے سامنے تین بندے پیش ہوں گے، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، عالم اور پیر۔ تینوں جا کے اللہ سے جنت مانگیں گے۔ یا اللہ، سخی کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، تیرے بندوں کی مدد کی، لٹایا۔ اللہ فرمائے گا تو نے سخی کہلانے کے لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا۔ تو یہ چاہتا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، تیری تعریف کریں، تیری واہ واہ ہو، میرے پاس تیرے لیے کوئی درجہ نہیں۔ اندازہ کریں، تو چاہ رہا تھا تیری فوٹو چھپے، تیرا نام ہو، لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے جناب بہت زیادہ تعریف ملے، تو نے اپنے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا، کوئی درجہ نہیں ہے۔ شہید پیش ہوگا، یا اللہ میں نے تیری راہ میں جان دی، اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے نہیں دی، تیرا مقصد تمغہ تھا۔ اصل لفظ تغمہ ہے لوگ، لیکن آج تغمہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے صحیح آتا نہیں۔ تو نے تمغے کے لیے کیا، تو نے نام کے لیے کیا، تو نے شہرت کے لیے کیا، اپنی عزت کے لیے کیا، میرے لیے تو نے جان نہیں۔ عالم پیر کہیں گے یا اللہ ہم نے دین کی خدمت کی، تیرے بندوں کی خدمت کی، نیکی سکھائی۔ اللہ فرمائے گا تمہیں دنیا میں بدلہ مل گیا، لوگ ہاتھ چومتے تھے، ہار پہناتے تھے، نعرے لگاتے تھے، اس کے لیے تم نے کیا تھا، یہ دنیا میں تمہیں مل گیا، آج کوئی درجہ نہیں۔ اندازہ کرو باقی کس شمار قطار میں کیا حال ہے ہمارا۔ ہم سب کے سب، میں کیا دوسرے کیا، الا ماشاء اللہ۔ جب الا ماشاء اللہ کہہ دیں تو سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچایا ہے، باقی سب کا حال یہی ہے، غرق، کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ سب کے سب نہ حرام دیکھ رہے ہیں، نہ حلال دیکھ رہے ہیں، نہ صحیح دیکھ رہے ہیں، نہ غلط دیکھ رہے ہیں، بس سب بھیڑ چال میں گم۔ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت سیدنا علی اوسط السجاد، اس نام سے آپ انہیں نہیں پہچانے، ان کا لقب ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، نواسہ رسول سیدنا امام حسین کے فرزند۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں غلط بات کی، بہتان باندھا۔ بہتان جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بہتان جانتے ہیں؟
ایسی بات کی ان کی طرف جو نسبت کرنا کوئی برائی ہے، اس کی نسبت کرنا کہ یہ انہوں نے کیا، ہوتا وہ جھوٹ ہے، اس پر آپ نے الزام لگایا تو بہتان باندھنا۔ امام زین العابدین پر بہتان باندھا، آج کوئی ایسا کرے تو ہم تو چاقو نکالیں، بندوق نکالیں، اگلے کا سر اڑا دیں گے۔ آپ نے اس سے فرمایا جیسا تو کہتا ہے اگر میں ویسا ہی ہوں تو پھر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ جیسا تو کہہ رہا ہے اگر میں ویسا ہی ہوں تو میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا نہیں ہوں تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں۔ بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جیسا تو نے کہا ہے اور میں ویسا ہوں تو میں اپنے لیے استغفار کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، مجھے بخشے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کر دے۔ اس شخص کو اس جملے کا اثر ہو گیا، شرمندہ ہوا، اٹھ کر امام کے سر کو چوما اور کہا جیسا میں نے کہا آپ ویسے نہیں ہیں، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ جو مجھ سے نکل گیا منہ سے آپ ویسے نہیں ہیں۔ اب اس نے کیا کہا، آگے جملہ سنے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی جس کا انتخاب فرماتا ہے وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ اونچی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو آزمانا نہیں چاہیے۔ وہ اللہ والا، ہاں اگر اللہ والا نام کا اللہ والا ہے تو پھر اور بات ہے، اگر یقینی طور پر اللہ والا ہے تو اس کو آزمانا نہیں۔ لڑکے تھے نا نوجوان، شرارت سوجی، آ گئے ایک لڑکے کو لٹایا جنازے میں کہ تو مردہ بن جا، غوث پاک کی بڑی شہرت ہے، تو ہم تیرا جنازہ لے جائیں گے، ان سے کہیں گے پڑھاؤ، تو جب وہ پڑھانے لگے نا تو پہلی تکبیر کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا، تو ہم ان سے کہیں گے لو کہاں، تو آپ کہتے ہیں جی مجھ سے لوح محفوظ نہیں چھپا ہوا اور یہ لڑکا مرا ہوا نہیں تھا اور آپ نے جنازہ شروع کر دیا، تو ہم ان کی خوب لے دے کریں گے۔ شرارتی لڑکے لے آئے، آ کر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جی جنازہ پڑھا دیں۔ ان کی نظر میں یہی تھا کہ ہم ان کو کیا پتا، فرمایا کسی سے کہو پڑھا دے، کسی سے کہو۔ یہاں خانقاہ میں بہت سے لوگ ہیں، کسی اس نے کہا نہیں جی آپ سے پڑھوانا ہے، آپ پڑھائیں گے برکت ہوگی، بہت فائدہ۔ فرمایا کسی سے کہو پڑھا دے، 2-3 مرتبہ کہا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ سے ہی پڑھانا ہے۔ فرمایا پھر وضو کرو، تیاری کرو۔ آ گئے، صفیں بن گئیں، اجازت لی جاتی ہے جنازہ پڑھانے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا میں عبد القادر اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ روب تھا آواز میں بہت، میں عبد القادر اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ ایک مرتبہ تو وہ کانپے، لیکن تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، شرارت کی، کہنے لگے پڑھا دیں۔ فرمایا نیت کرو۔ غوث پاک نے نماز شروع کر دی، ایک تکبیر، 2، تیسری، چوتھی، لڑکا اٹھا ہی نہیں۔ نماز ختم ہو گئی، وہ فوراً آگے بڑے، کپڑا ہٹا کے دیکھنے لگے۔ فرمایا جب تم نے کہا تھا نا پڑھا دیں، اس وقت چھٹی ہو گئی تھی اس کی، میں نے اسی لیے پوچھا تھا تمہیں، اب کیا دیکھتے ہو؟ جو سوچ کے آئے تھے۔ لگے رونے، کچھ حاصل ہے؟ اونچی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں نہیں، خواب کی تعبیر بتاتے تھے آپ، جیل میں تھے، اور جیل کے 2 قیدیوں کو شرارت سوجی کہ ہم خواب کے بغیر ایسے ہی اپنی طرف سے خواب بنا لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی بتاؤ۔ آ گئے دونوں، خواب نہیں دیکھا تھا، خواب نہیں دیکھا تھا، آپ خواب کی تعبیر کا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، آپ بتا دیتے تھے خواب کا مطلب کیا ہے۔ وہ دونوں آ گئے، ایک نے کہا جی میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، سر پہ پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں، دوسرے نے کہا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ دونوں آ گئے، خواب بنائے ہوئے تھے، آپ نے دونوں کو تعبیر بتا دی۔ ایک کو بتا دیا کہ تو بادشاہ کے اسی طرح ساقی لگے گا،
دوسرے سے کہا کہ تو مر جائے گا، تیرے جسم پرندے نوش نوش کے کھائیں گے۔ وہ ذرا گھبرایا، کہنے لگا ہم نے تو خواب دیکھا نہیں تھا، ایسے ہی سنایا۔ فرمایا اب جو میں نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، اب جو میں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ والوں کو آزمانا آزمانا غلط ہے۔ ہاں کوئی اگر اللہ والے کے نام پر کوئی بہروپیہ ہے اس کو ضرور آزما لو کہ سچا ہے یا نہیں ہے، لیکن جو سچا ہے وہ سچا ہی ہے۔ ان کی بے ادبی سے بہت نقصان ہوتا ہے، بہت۔ آپ کسی کے سچے مرید ہوں اور پیر بھی سچا ہو، مسئلہ سن لو، پیر کیا ہو، اونچی گئی ہے، اور آپ مرید بھی سچے، آپ اس پیر کے خلاف سوچیں گے بھی تو نقصان ہوگا، صرف سوچ پر بھی نقصان ہوگا، پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ سچا ہے۔ اگر وہ سچا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، سچا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا پیارا ہے۔ کیوں؟ اونچی، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے اور پکڑ۔ واقعہ خاص لوگوں کا ہے مگر سنا دیتا ہوں، جن کی سمجھ میں آ گیا آ گیا، پہلے بھی سنایا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پتن والے، جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی۔ اس زمانے میں یہ پکی سڑکیں ڈامر والی تارکول والی نہیں تھی۔ بابا صاحب اپنے سادے لباس میں جا رہے تھے، ایک نیا جوڑا، شادی ہوئی تھی، لڑکا لڑکی، وہ بھی کہیں جا رہے تھے۔ شاید نادانستگی میں اس کے دلہن کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے۔ کیا پڑ گئے؟ وہ جو پانی جمع تھا اس کے چھینٹے پڑ گئے۔ وہ کہنے لگے وہ میرے کپڑے خراب ہوئے۔ اس کے شوہر کو آیا غصہ، اس کا ہاتھ کھلا اور اس نے بابا صاحب کو تھپڑ مار دیا۔ بابا صاحب نے آسمان کی طرف منہ کیا، اب تھپڑوں سے آزمائے گا مجھے؟ آپ اتنا کہہ کے گزر گئے۔ ادھر اس لڑکے نے جس نے یہ حرکت کی تھی وہ گرا اور اس کا من کا یہ جو ہوتا ہے نا گلے میں، وہ اٹک گیا، نہ باہر نکل رہا ہے نہ ہی اندر، یعنی زندگی موت درمیان میں اٹکا ہوا۔ وہ سارے گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب جمع ہو گئے، حکیم وید سب بلائے، لڑکا ٹھیک نہیں رہا، ہوا کیا؟ اس نے لڑکی نے بتا دی ساری بات کہ اس طرح ہوا۔ ان کا اوہو، بابا صاحب سے چل کے معافی مانگو ورنہ اس کی جان اسی طرح اٹکی رہے گی۔ بہت بری حرکت ہو گئی ہے، اس سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے، یہ بچت ہو سکتی۔ جاؤ، آئے سارے، بابا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جی معافی مانگنے آئے ہیں، معافی چاہنے آئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ جی اس طرح اس لڑکے نے آپ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کی جان اٹک گئی ہے۔ اب یہ جملہ ہے جس کی خاطر میں نے آپ کو پورا واقعہ سنا ہے، خاص لوگوں کی بات ہے مگر میں نے سنا دی، ہر ایک کو سمجھ نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ تو یار یار لڑ گئے، یہ تو یار یار لڑ گئے ہیں۔ آپ کو نہیں نا سمجھ آئی؟ اس کے یار پر جو واقعہ ہوا اس کو برا لگا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، میرے یار کو برا لگا، اس نے جان اٹکا دی۔ اب سمجھے ہو؟ اس کو تکلیف پہنچی، اس نے ہاتھ اٹھا دیا مجھ پہ، اس کے ہاتھ اٹھانے سے میرے یار کو تکلیف ہوئی، اس نے اس کی جان اٹکا دی۔
تو یاروں کا مسئلہ ہو گیا. ان پاؤں پکڑے حضرت جی، حضرت نے معاف کیا. اس لڑکے کی خلاصی ہوئی ذرا سی، حالانکہ اس کا کوئی ارادہ بابا صاحب کی گستاخی کا، ہاتھ چھوٹ گیا، ہاتھ چھوٹ گیا، مگر پکڑ ہوئی یا نہیں ہوئی. عربی میں کہتے ہیں لحوم الاولیاء مسمومۃ، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. بڑی پکڑ ہوتی ہے، جلد ہو یا دیر پکڑ ہوتی ہے اور بہت بری ہوتی ہے. فتاوی حدیثیہ میں یہ بات ہے. ابن سقا بڑا مشہور، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد شریف پڑھنے آئے نا، تو ایک بزرگ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں. باقاعدہ کسی دروازے سے نکلتے نہیں، آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور غائب ہو گئے، اچانک سامنے آ جاتے ہیں. بڑے مشہور بزرگ، ان کی شہرت تھی بہت. تو یہ 3 افراد، ایک غوث پاک، 2 مدرسے میں پڑھنے والے، ابن سقا کا بارہ میں سنا رہا ہوں. وہ اپنے آپ کو بہت فن خواں سمجھتا تھا. فن خواں سمجھتے ہیں آپ؟ اکڑ بہت تھی اس میں. میں جاؤں گا ان سے ملنے اور جا کر ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے. میرے پاس ایسا سوال ہے، اس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے. دوسرے نے کہا میں سوال کر کے دیکھوں گا جواب کیا دیتے ہیں، اندازہ کروں گا جن کے جواب سے کہ وہ کتنے قابل ہیں. غوث پاک نے فرمایا ہم تو صرف زیارت کریں گے، ہم تو صرف اللہ والے ہیں، ہم نہ کوئی سوال کریں گے نہ کچھ پوچھیں گے، ہم تو دعا کے لیے کہیں گے، صرف زیارت کریں. آ گئے تینوں جہاں ان کا آستانہ ٹھکانہ تھا. اچانک وہ نمودار ہو گئے بڑے غضب میں، جلالی کیفیت. تو کہتا ہے تو سوال کرے گا اور میں جواب نہیں دے سکوں گا؟ ابھی بولا نہیں کوئی، خود بول رہے ہیں تیرا سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے جو تو نے سوچ رکھا ہے. اس کا سوال بھی بتا دیا اور اس کا جواب. دوسرے سے تو کہہ رہا، تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں. اس کے 3 جواب تیرے ذہن میں تجھے 10 جواب سنا دیتا ہوں. وہ جس نے کہا تھا نا جواب نہیں دے سکیں گے، فرمایا تو بے ایمان ہو کے مرے گا. دوسرے سے کہا تو ترقی نہیں کر سکے گا. غوث پاک کی طرف رخ کر کے فرمایا تم صرف دیکھنے آئے ہو محبت سے، اللہ تمہیں ولیوں کا سردار بنائے گا. اللہ یار. تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم ذرا چیک کریں گے، دیکھیں گے، ابھی میں نے آپ کو بات سنائی نا اللہ والوں کا. دیکھو ہمیں کتنی جلدی غصہ آتا ہے، کوئی جملہ کچھ کہہ دے ہم برداشت نہیں کریں. امام زین العابدین نے کتنا پیارا جواب دیا، اگلے کو شرمندہ ہونا پڑا. اسلام ہمیں وہ خوبیاں سکھاتا ہے. میں چھوٹا تھا، پڑھتا تھا تو والد صاحب قبلہ جب بھی ہوتے نا کچھ نہ کچھ نصیحت فرماتے رہتے تھے. اس زمانے میں عجیب لگتا تھا کیا یہ ہر وقت ہی نصیحت کرتے رہتے. آج وہ باتیں یاد آتی ہیں تو لگتا ہے نہیں چھوڑ. میں چھوٹے کو اچھا سمجھو، اس کا خیال کرو کہ اس کی عمر کم ہے تو اس نے گناہ بھی کم کیے. سوچ دیکھیں، سوچ. کسی کی عمر کم ہے تو اس کے بارے میں اچھا خیال رکھو کہ اس کی عمر کم ہے تو اس نے گناہ بھی کم. جو زیادہ عمر کا ہے اس کا بھی خیال کرو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں. سوچ. یہ نہیں کہ ہر طرف منفی نیگیٹو تھنکنگ نہیں. اس کو عمر زیادہ ملی ہے تو اس نے نیکیاں بھی. دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو، دوسرے کو اونچی کہیے
ہمارا کیا ہے جی، جو میں ہوں بس میں ہی میں ہوں، دوسرا کون جی، کدھر سے؟ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے. یہ حال اور ایک واقعہ اور سن لیں. یہی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے تو باہر کھڑے ایک شخص نے آپ کو برا کہا. مجھ سے وہ لفظ نہیں نکل رہا، گالی دی، مجبور ہوں کہنے کے لیے، گالی دے دی. مریدوں نے، غلاموں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیں. حضرت نے منع فرما دیا، رک جاؤ، اسے میرے پاس لے آؤ، اسے میرے پاس لے آؤ. جب وہ پاس آیا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو نے میرے جتنے عیب گنوائے ہیں، سنائے ہیں، وہ ان غلطیوں کی نسبت کم ہیں جو اللہ نے چھپائے ہیں. میرے جتنے عیب ہیں وہ جو اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں، تو نے جو گنوائے ہیں وہ کم ہیں. اگر تو چاہے تو میں تجھے وہ بھی بتا دوں. تو نے دو چار بتائے ہیں نا میرے عیب، تو جو اللہ نے میرے چھپائے ہوئے ہیں وہ تجھے معلوم نہیں، میں تجھے وہ بھی بتا دوں تاکہ جب تجھے میری برائی کرنی ہو تو زیادہ کر سکے اور پوری طرح کر سکے. خود بھرے مجمع میں اس کو یہ فرما رہے ہیں. اس شخص نے ندامت سے سر جھکا لیا. اب اس کے پاس زبان نہیں، کوئی لفظ نہیں کہ وہ کیا کہے، کیسے بولے، شرمندہ. سنو اللہ والے کیا کرتے ہیں، دھیان میری طرف رکھو.